بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیاسی صورتحال روز بروز بدل رہی ہے اور اس سلسلے میں کچھ تو سیاسی سرگرمیوں میں تیزی بھی آ رہی ہے، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر اب تک کیا سرائیاں جاری ہیں اور مختلف جو لوگ ہیں اپنے اپنے انداز سے دعوے کرتے ہیں۔ اس دوران یہ خبر آئی کہ استحکام پاکستان پارٹی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس سے 20 قومی کی اور 44 صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں وہ مانگ لیے ہیں اور اس میں حلقہ 58 بھی شامل ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال وہ بنی ہے۔ اب یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کے حصے میں آتا کیا ہے، ان کو کیا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ کیوں لیگ ہو یا استحکام پاکستان پارٹی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ ہونی ہے، اب یہ کن کن حلقوں میں ہوگی اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو اب بالکل اشارے بتا رہے ہیں کہ 8 فروری کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ وہ ابھی تک الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جیسے ہی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اعلانات بھی ہمارے سامنے آئیں گے اور یہ جو الیکشن کمپین ہے اس میں تیزی آ جائے گی۔ مزید کیا صورتحال ہوگی، کون کس کے ساتھ جائے گا اور آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے، یہ جان لیتے ہیں سینئر صحافی چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم سے۔ جی خواجہ، یہ جو مرزا بات کرتے ہیں استحکام پاکستان کی، یہ اگر آپ اپنی پیچھے صرف 5 سال پیچھے جائیں، یہ 2018 میں یہ عمران خان کی حکومت بنانے میں یہ جہانگیر ترین کا بڑا کلی بھی بالکل جی ان کا وہ پنجاب میں تو بالکل بھی مسلم لیگ نون کہا گیا، مطلب سنگل لارجسٹ پارٹی، اور جو جمہوری اصول ہے اس میں اس کو مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کی دعوت، یہ ایک جو جمہوری روایات ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ایک جہاز چلا اور پھر ادھر بنی گالا میں وہ پٹے بنائے گئے اور سارا تو یہ حکومتیں مطلب قائم کی ہیں۔ تو یہ جہانگیر ترین کی اس وقت 18 کے الیکشن میں بڑی اہم پوزیشن، تو وہی لوگ ہیں جو اس وقت مینج کیے تھے جہانگیر ترین نے، اور یہ آپ ٹھیک فگر دے رہے ہیں، یہ کوئی 35-40 کے قریب یہ الیکٹیبل جس کا بھی یہ جدید ترجمہ الیکٹیبل، تو یہ وہ کیونکہ اب ایک چیز یہ فارمولا فورن دین میں آیا ہے، اب جو ایک کہتے ہیں نہیں کیسے ایڈجسٹمنٹ ہوگی، تو وہ کہنا نہیں جیڑا جدو جتے ہے نا وہ دوست نو دیو۔ اس میں ابھی آپ نے دیکھا 59 میں یہ ابھی طوفان مچا ہے، وہ 24 سال جیتا ہے کاغذوں میں فٹنگ ایم ایل اے جو حفاظت ہے، تو اگر آپ یہ آپ والا فارمولا 58 بھی مانگ لیا ہے تو وہ دلہا بھی تو فٹنگ ایم ایل اے ہے، تو یہ پھر باقی جو آنے کے لیے روٹیاں کھائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اس میں ٹھیک ہے آپ جس طرح نمانی ہے بکھر میں یہ کبھی نہیں آ رہے، مگر یہ ابھی جو یہ امنی جو ہوا تھا وہ 18 سیٹوں والا 20 والا، اس میں بالکل یہ عمران نے سنگل ہینڈڈ دی، مطلب اکیلا کھڑا ہوا سب کو اس نے آپ نے دیکھا۔ تو مطلب ایک مکھ وجہ سے یہ سارے خوفزدہ ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک جو یہ ابھی اینڈ پہ میں جو 14-15 مہینوں میں اس کا جو نتائج ہے، جو عوام کا جو سارا رجحان ہے وہ پتہ لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ ادھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں یہ چکوال میں میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ابھی ہے یہ اپنے چکروں میں پڑی ہوئی ہے، آپ نے انٹرویو میں بھی دیکھ لیا، وہ پہلے ہی مطلب وارم اپ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو سدھے ہو چکے ہیں، تو یہ پہلے ہی اس کو بڑا چیلنج ہے۔ تو چکوال میں میرا نہیں خیال کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کوئی پیراشوٹر جو ہے اندر داخل ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے جی، چکوال میں اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہاں کسی اور سیاسی جماعت کو ٹکٹ دیا جائے۔ اسٹوڈیو میں سینئر صحافی صفی موجود ہے۔ صفی صاحب، ٹکٹوں کو لے کر معاملات بڑے گمبھیر ہو چکے ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں یا ٹکٹ کے لیے وہ ڈٹ جائیں گے؟ محترم ذوالفقار میر صاحب، عرض یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اور سیاستدان کیرم بورڈ کی وہ گوٹیاں ہیں جو اسٹرائک لگتے ہی کچھ پاکٹ میں چلی جاتی ہیں اور کچھ باہر رہ جاتی ہیں۔ پاکٹ میں چلی جانے والی تو ٹھیک ہے، جو باہر رہ جاتی ہیں ان کو اسٹرائکر جو ہے نا بار بار اپنی چوٹوں سے مضروب کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی، اور پھر مجھے گلا اپنے ان واٹس ایپ صحافیوں سے بھی ہے جو اپنی اپنی پسند واٹس ایپ ٹائپسٹ جو ہے
کہ اپنی اپنی پسند کی امیدوار کو باقاعدہ انہوں نے ٹکٹ جاری کر دی، اور پڑھنے والے بھی ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں اوکے جو ٹکٹ مل گیا جی فلانے کو مل گیا، تو ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا آپ بھی یہ سمجھدار ہیں اور سیاست سے آپ کی دلچسپی ہے تو آپ نے مجھے فون کیا ہے، تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹکٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے دینا ہے، زرداری صاحب نے دینا ہے، ٹکٹ آپ نے اور یا آپ کے پسندیدہ صحافیوں نے نہیں دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت اپنی بھی رکھنے والے جو عوام ہیں ان کو بھی یہ سوچ بوجھ رکھنی چاہیے کہ یہ خبر کہاں سے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، خبروں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور تجزیہ ضرور آپ پڑھیں دیکھیں سنیں، لیکن جو حالات ہیں جو زمینی حقائق ہیں اس کو مد نظر ضرور رکھا جائے۔ لاٹ اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہیں۔ راجہ صاحب ٹکٹوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جب سے لاہور سے واپس آئے ہیں کیسر مجید ملک، تو ان کی باڈی لینگویج چینج ہے، بڑی وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں، تو یہ کیا یہ تاثر درست ہے؟ بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے بالکل درست عمل میں نشاندہی کی ہے۔ لاہور کی جو آخری میٹنگ ہے اس کے بعد بلکہ یہاں جیسے کشن صاحب نے فرمایا بھی کہ بہت سارے دوستوں نے تو باقاعدہ طور پر جو ہے انہوں نے متوقع امیدوار کہ متوقع NA-58 کے امیدوار ڈاکٹر کیسر مجید ملک کی فلاں شخصیت سے ملاقات، فلاں جگہ پہ ملاقات، فلاں جگہ پہ دورہ، وہ ٹکٹ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ٹکٹ لے کے آ چکے۔ تو بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسر مجید ملک صاحب جو ہے ان کا سیاست میں کوئی اتنا تجربہ نہیں تھا، بھی وہ کیونکہ ایک سرکاری وجہ سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اور اگر وہ ٹکٹ ان کو ملا ہے جس طریقے سے یہ ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ باڈی لینگویج بھی ہے اور ایک خبریں بھی چاہ رہی ہیں، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی مد مقابل چودھری ایاز امیر جو ہے پی ٹی آئی کو ٹکٹ دے دیتی ہے اور وہ ایک نہ صرف پی ٹی آئی کی اس کو سپورٹ حاصل ہوگی اور بھی بہت سارے حلقوں سے اور بھی بہت ساری شخصیات کی طرف سے چودھری ایاز امیر کی جو حمایت ہوگی حاصل ہوگی، تو میں نہیں سمجھتا کہ کیسر مجید ملک صاحب ابھی سیاست میں اتنے کو ان کا کارکار بن گیا ہے کہ وہ NA-58 کی سیٹ جو ہے وہ جیت لے گی، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سچویشن ہے۔ ٹھیک ہو گئی، دلچسپ صورتحال ہے اور اس سلسلے میں ظاہر آنے والے دنوں میں ہی صورتحال واضح ہوگی، منظرنامہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبد الخالق درویش موجود ہیں۔ درویش صاحب، ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف وہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ الیکشن میں ہر صورت حصہ لے گی، دوسری طرف ان کے خلاف جو کیس ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ دائر ہو چکا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید ان کے پاس انتخابی نشان پلہ نہ رہے۔ وہ اس وقت ایک ریٹ دائر ہو چکی ہے پشاور ہائی کورٹ میں اور معزز جج نے 7 دن کے لیے تو ریلیف دے دیا ہے، لیکن اگر تحریک انصاف کے پاس بلہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کس چیز سے کھیلیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے جناب امیر صاحب کہ وہ پورا اس پہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ وہ کسی صورت میں آج BBC اردو سروس پہ زلفی بخاری کی گفتگو سن رہا تھا، اور ویسے بھی ایک کامن سینس بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کسی صورت بائیکاٹ نہیں کرنے جا رہے۔ بائیکاٹ وہ اس صورت میں کر سکتے تھے اگر 9 مئی سے پہلے کی صورتحال ہوتی اور وہ یہ سمجھتے کہ بھئی ہم ڈنڈے کے زور کے اوپر، اپنی اسٹریٹ پاور کے زور کے اوپر الیکشن ہو چکنے کے بعد بھی ان کو گھٹنے ٹکوا دیں گے، اس صورت کے اندر یہ یقیناً بائیکاٹ بھی ایک آپشن ہوتی۔ اس صورت میں انہوں نے الیکشن کے اندر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھنی تھی، لیکن یہ وہ کام نہیں کرنے جا رہے۔ صورتحال بہت بدل گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر ایک دفعہ MQM نے بائیکاٹ کیا تھا، اس زوم کے اندر کیا تھا۔ اس وقت تو MQM اپنے جوبن پہ تھی اور یہ اس وقت بالکل کوئی وہاں پہ رینجر ڈپلائڈ نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ پھر 5 سال ہاتھ ملتے رہ گئے۔ PTI جو ہے کسی صورت میں بائیکاٹ نہیں کرنے جا رہی، دے آر گوئنگ ٹو کانٹیسٹ الیکشن، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد ان کی جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر پہنچ جائے گی، اور پھر اس صورت کے اندر جب وہ اسمبلی کے اندر ایک میجر اپوزیشن ہے اور ویسے جیت جانے کا امکان بھی ہے، لیکن فرض کر لیں وہ نہیں جیتے اور وہ ایک اچھی خاصی بڑی اسٹرانگ تگڑی اپوزیشن بن جاتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر وہ بہت بہتر پوزیشن کے اندر ہوں گے کہ وہ اپنی باتیں منوا سکیں، اور بہرحال وہ الیکشن کے اندر حصہ لینے جا رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا امکان بھی کم لگتا ہے کہ بلے کا نشان ان سے چھینا جائے گا،
لیکن فرض کر لیں چین بھی لیا جائے تو ان کا اس وقت جو ہدف ہے پی ٹی آئی کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے میکسیمم لوگوں کو حکومت نہ بھی بنا سکیں، تو کیونکہ وہ انہوں نے اسمبلیاں توڑی، 2 اسمبلیاں انہوں نے توڑی، مرکز سے انہوں نے اپنے جو ایم این ایز کو استعفے دلوائے، تو اس بات کے ان کو ایک بہت تلخ تجربہ ہوا کہ جی ہم نے اسمبلیوں کے باہر نہیں رہنا، ہم نے اسمبلیوں کے اندر اپنی جو طاقت ہے وہ بنانی بھی ہے، اس کو مینٹین بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، سیاسی صورتحال جس طرح درویش صاحب کہہ رہے ہیں کہ دلچسپ ہو رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بائیکاٹ کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ماضی میں جب بھی یہ حزبہ استعمال کیا گیا تو ناکام ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہے۔ یزدانی صاحب، چکوال شہر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر مسلم لیگ نون کا کافی ووٹر موجود ہے، لیکن گزشتہ دنوں جو لیگی ہیں سابق کونسلر جس میں چودھری شکیل سیر فہرست ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر چودھری سلطان حیدر علی خان کو 58 کا ٹکٹ نہ دیا گیا تو مسلم لیگ نون کو ہم ٹکٹ ووٹ نہیں دیں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 10-12 کونسلر آن بورڈ ہے۔ تو کیا شہر میں واقعی یہ صورتحال ہے اور شہر کا جو ووٹر ہے وہ نون لیگ سے بغاوت کر سکتا ہے؟ جی صاحب، یہ صرف باتوں تک ہے، کوئی بغاوت نہیں کرے گا۔ جو حیدر کے ساتھ ہیں وہ سارے حیدر کے ساتھ، کوئی بھی ان میں سے بغاوت نہیں کرے گا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کی جو آج پوزیشن ہے اس وقت وہ بہت سٹرانگ ہے، جبکہ جو ہے وہ 18 میں وہ نہیں تھی، تو وہ پی ٹی آئی کو اس وقت جتوایا گیا تھا۔ اس وقت جو ماحول بن رہا ہے وہ نون کا بن رہا ہے، تو اس وقت نون کی جو ہے نا بازی وہ اوپر ہے اور نون کی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بظاہر جس طرح تجزیہ دے رہے ہیں یزدانی صاحب کہ ووٹر زیادہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، لیکن نون لیگ حکومت بنا سکتی ہے۔ ویسے ہماری جمہوریت ہے ایسے ہی کہ ووٹ کسی کو پڑھتے ہیں اور نتائج کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے۔